بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 5، اور شیخ کی جانماز پر قدم نہ رکھے۔ حضرت خواجہ فضیل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، اس کے لطائف بند ہو گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سوچو تم نے کوئی بے ادبی کی ہوگی۔ اس نے بہت سوچا اور کہنے لگے کہ ایک دفعہ آپ کے عصے کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ فرمایا، ہاں یہی بے ادبی ہوئی۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ فرمائی اور لطائف جاری ہو گئے۔ عقل سے باہر ہے بات عشق و مستی کی، سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری۔ نمبر 6، اور شیخ کے سامنے بلکہ دوسروں کے سامنے بھی ایسی حرکت نہ کرے جو اہل معرفت کی خصلتوں کے خلاف ہے۔ نمبر 7، اور شیخ کے چہرے پر بار بار نگاہ نہ ڈالے۔ نمبر 8، اور ان کے ساتھ بے تکلفی کا برتاؤ نہ کرے مگر یہ کہ وہی اجازت دے۔ نمبر 9، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو شیخ کی گرانی کا سبب ہو بلکہ ہمیشہ گردن جھکائے رکھے۔ نمبر 10، اور لوگوں کے منہ بھی نہ تکے شیخ کی مجلس میں، اور لوگوں کے منہ کی طرف نہ دیکھے کہ اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ شیخ کا باطنی ادب۔ شیخ کا باطنی ادب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمہیں کل بتایا تھا کہ اچھے سے اچھا تمہارے لیے جو سب سے زیادہ مفید ہو، ایسے شیخ کو، ایسے پیر کو تلاش کرنا چاہیے، اور جب تلاش ہو جائے اور تم کو مل جائے اور اسے تم بیعت کر لو تو بیعت کرنے کے بعد اپنے آپ کو پورا اس کو سپرد کر دینا چاہیے۔ جس طریقے سے مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جدھر ادھر اٹھاتا ہے، جدھر بٹھاتا ہے ادھر وہ ہٹتا ہے، خود اپنی رائے اس کی کچھ نہیں ہوتی مردے کی، اس طریقے سے تمہاری اپنی کچھ رائے نہ ہو، استاد جو کہے، شیخ جو کہے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تیسری باتیں بتائی تھی کہ ظاہری طور پر بھی حضرت کا پورتا ادب کرنا چاہیے، پوری طریقے سے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ رہنا چاہیے۔ گزشتہ کل ایک واقعہ بیان کیا تھا، وقت رہ گیا تھا اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا کہ حضرت شیخ کے والد نے حضرت شیخ کو کہا تھا کہ تجھے حدیث پڑھنے کی صرف 2 آدمی سے اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی سے پڑھنے کی اجازت نہیں، ایک تو مجھ سے اور ایک تیرے شیخ سے۔ مجھ سے تو اس وجہ سے کہ مار پڑے گی، اور مار سے تو سب ڈرتے ہیں، بہت مارتے تھے حضرت شیخ کو ان کے والد اس زمانے میں۔ بہرحال تو اس وجہ سے تو میرا تو احترام مار کی وجہ سے کرے گا، اور اپنے شیخ کا احترام یعنی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری رحمۃ اللہ ان کے پیر تھے، ان کا احترام تو تم پیر ہونے کے ناطے کرے گا۔ چنانچہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جس سے حضرت شیخ کا اپنے شیخ کے ساتھ کیسا احترام ہوتا تھا، کس طریقے سے رہتے تھے، کس طریقے سے ان کی خدمت میں جاتے تھے، کس طریقے سے ان کی خدمت کرتے تھے، بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت شیخ کی کتاب اب بھی تھی، اس میں بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوگی۔ خیر، ان میں سے ایک تو یہ کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مدرسہ مظاہر علوم میں جو دفتر کہا جاتا ہے، مسجد جو چھوٹی سی حضرت شیخ کے گھر کے پاس مسجد ہے، اگر کسی نے دیکھی ہو تو اس مسجد کے پاس داہنی طرف ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، 2 آدمی رہ سکے ایسا ہے۔ اس میں حضرت مولانا خلیل احمد سانپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے میں رہتے تھے، ان کا کمرہ تھا وہ۔ کئی سالوں کے بعد ہمارے پڑھنے کے زمانے میں مدرسے والوں نے ان کی مرمت کرنے کا اور پلاسٹر کرنے کا ارادہ کیا۔ ظاہر بات ہے کہ مرمت کریں گے، پلاسٹر کریں گے تو وہ سارا پلاسٹر پرانا نکالا جائے گا، جبھی تو نیا پلاسٹر ہوتا ہے نا۔ تو وہ پرانا پلاسٹر نکالا گیا تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے، وہ تو پھینک دیا جاتا ہے ویسے بھی تم نے دیکھا ہوگا، سمجھنا نہیں، لیکن حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے مدرسے کو خط لکھا کہ فلاں کمرے کا جو میرا حضرت کا کمرہ تھا جس میں حضرت رہتے تھے، اور ان کی مرمت کی جا رہی ہے، نیا پلاسٹر کیا جا رہا ہے، پرانا پلاسٹر جو ہے
اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں، وہ مجھے بیچا جائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھ میں آ گیا جانے دو۔ آج کون اتنی قدر کرتا ہے؟ دوسرا حضرت شیخ نے فرمایا کہ اس کمرے کے اوپر، جیسے نیچے کمرہ ہے، اب اس کے اوپر جب چلنے کی جگہ ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ نیچے میرا شیخ کا کمرہ تھا، اس وجہ سے میں کبھی اس کمرے کی چھت پر نہیں چڑھا، کبھی ضرورت پیش آئی تو کمرے کی دیوار ہے اس دیوار پر چڑھ کر گیا۔ سمجھ میں؟ تیسرا فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے شیخ کو کبھی بے وضو ہاتھ نہیں لگایا، جب بھی حضرت کو ہاتھ لگاتا تھا تو وضو کے ساتھ لگاتا تھا۔ دیکھو یہ احترام ہوتا ہے شیخ کا، سمجھ میں آیا نہیں؟ یہی ساری چیزیں ابھی تمہارے سامنے ذکر کی گئی کہ شیخ کا احترام ہونا چاہیے۔ جتنا احترام ہوگا اتنا ادب ہوگا، جتنا ادب ہوگا اتنا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ یہ تو ظاہری ادب کے متعلق ہے، باطنی ادب کیا ہونا چاہیے وہ اب تمہارے سامنے بتا رہے ہیں۔ جی شیخ کا باطنی ادب، شیخ کا باطنی ادب یہ ہے، نمبر 1 کسی امر میں انکار نہ کرے۔ حضرت جو کہے منظور سر ٹھیک ہے میں ویسے ہی کروں گا، انکار نہ کرے، نمبر 1۔ نمبر 2 ظاہر کی طرح باطن میں قول یا فعل اور حرکت و سکون ہر انداز سے لحاظ قائم رکھے، ورنہ نفاق میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہاں، یعنی ظاہری طور پر بھی دل میں جو محبت ہے اعمال کے اعتبار سے بھی سب ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ حضرت ہے اس وقت تو بڑے ادب سے بیٹھ رہے ہیں اور حضرت گئے تو یوں کر دیا، سمجھ میں آئے نہیں؟ اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جو دل میں ہے وہی ظاہر کو ہونا چاہیے، جو دل پر ہے وہ ظاہر، اور شیخ کا ادب باطنی طور پر۔ جی نمبر 3 اگر اپنے اندر کسی قسم کا خلیش پاوے تو اس کو نکال دے تاکہ بتوفیق الہی ظاہر کے موافق ہو جائے۔ بعض مرتبہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے کبھی نہ کبھی دل میں کوئی کھوٹ، کوئی غلطی، کوئی بات ایسی جم جاتی ہے، شیخ نے ایسا کیوں کیا، استاد نے ایسا کیوں کیا، سمجھ میں آتا ہے؟ اس قسم کی چیزیں اگر تمہارے دل میں آ جائے تو اس کو بھی نکال دو، اور اپنے دل میں ایسی خلش نہ رکھو کہ میرے شیخ نے غلط کیا، میرے شیخ نے برا کیا، ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جی نمبر 8 ترک اعتراض، اعتراض نہ کرے چل۔ یہ مستقل شرط۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ حق تعالیٰ پر کبھی اعتراض نہ کرے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت رب العالمین۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ اپنا دین خالص کرو تو انہوں نے کہا کہ میں نے خالص کیا اور اپنی گردن رکھ دی رب العالمین کے حکم پر۔ بس مرید جب خلوت میں بیٹھے تو اس کے مناسب یہ حال ہے کہ حق تعالیٰ شانوں کے سامنے ایسے بن جائے جیسے مردہ اپنے نہلانے والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور رضا و تسلیم اختیار کرے، اپنے آپ کو ہماتن حق تعالیٰ کے سپرد کر دے اور پورا توکل حاصل کرے، اور کسی حال میں بھی حق تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ پر کبھی کسی حال میں بھی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ سر میں درد ہے، کسی کو نہیں ہو رہا، مجھے ہو رہا ہے، بیمار ہو گئے، کسی کوئی بیمار نہیں ہوتا، مجھے ہو گیا، یہ کیوں مجھے ہو رہا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ یا اس قسم کی چیزیں جو دل میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا، میرے والد کا انتقال کیوں ہو گیا، میری والدہ کا انتقال کیوں ہو گیا، عامتاً بعض مرتبہ اس قسم کی چیزیں آتی ہے، تو اس قسم کا کوئی بھی اعتراض اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حالت میں رکھے، جو حالت میں رکھے، جس صورت میں رکھے، خوشی میں رکھے تو خوشی میں، غمی میں رکھے تو غمی میں بھی آدمی کو خوش رہنا چاہیے۔ اللہ جیسا رکھے میں اس طریقے سے راضی ہوں۔ افوض امری الی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی خواہ تنگی ہو یا فراخی، بس اگر انشراح قلب عطا ہو تو شکر کرے، بال یقین جانے کہ اس کا فیضان کرنے والا وہی حق تعالیٰ ہے۔ تمہارے دل کے اوپر اگر اس قسم کی چیزیں آئی اور پھر نکل گئی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو تنگی آئی تھی، جو تمہارے خیالات میں فرق آیا تھا،
وہ فرق اللہ ہی دور کر سکتا ہے، اللہ کے دور کرنے سے ہی دور ہوتا ہے، اور اللہ ہی نے اس حالت کو دور کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی، اور مرید کو حق تعالیٰ کے حضور میں ایسا رہنا چاہیے جیسے بیمار اپنے طبیب کے سامنے ہوتا ہے کہ بیمار جس طریقے سے اپنے طبیب کے سامنے ہوتا ہے، طبیب جو کہتا ہے، جو کھانے کو کہتا ہے، جو پینے کو کہتا ہے، جس چیز سے احتراز کرنے کو کہتا ہے، اس کو کھانا ہے، اس کو کم کھانا، یہ ہر ایک آدمی جانتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اسی طریقے سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسی طرح رہنا چاہیے جیسا بیمار ڈاکٹر کے سامنے ہوتا ہے۔ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کو کہا اسی کو دیکھے، جس کو دیکھنے سے منع کیا اس سے رکے، جو سننے کو کہا وہی سنے، جس سے سننے کو منع کیا اس سے رکے، جو بولنے کو کہا اسی طریقے سے بولے، احترام سے بولے، ادب سے بولے، سمجھ میں آنے؟ ہر چیز میں یوں سمجھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوں، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جان رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو رہا ہے، اور جو میں کروں گا اس پر مجھے پوچھا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہر وقت تمہارے دماغ میں رہے، تو کمرے میں اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہو تو بھی تم غلط باتوں کی طرف، غلط کاموں کی طرف، غلط چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ دوسرے آدمی بیٹھے ہوئے ہو تو بھی، تنہا بیٹھے ہوئے تو بھی، جب تمہارے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، میں جو کہتا ہوں، جو بولتا ہوں، جو کرتا ہوں، اس کا مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو پھر اس صورت میں آدمی ہر وقت ایک ہی حالت میں رہے گا، سمجھ میں آئے نا؟ تو اس طریقے سے آدمی کو خلوت ہو تو خلوت میں، جلوت ہو، بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے تو دوست میں بھی آدمی کو اسی طریقے سے رہنا چاہیے۔ جی، مریض جب جان لیتا ہے کہ طبیب اپنے فن کی باریکیوں سے خوب واقف ہے اور میری حالت پر مہربان ہے، تو اپنی ساری حالتوں کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور کسی حال میں بھی خواہ دوا غذا مزیدار میٹھی ہو یا بد مزہ کڑوی، اس پر اعتراض نہیں کرتا، اور وہ لینا شروع کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو کام کرنا ہے اچھا ہے تو کرو، اور اگر وہ کام برا ہے تو تم برا ہونے کی وجہ سے اسے برا مت سمجھو، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ مجھے برا نظر آ رہا ہے، لڑکی جا رہی ہے اس کو نہ دیکھنا اچھا نہیں لگتا، برا ہے، دیکھنا چاہیے اس کو، لیکن اس کا دیکھنا میرے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ جی، بلکہ جان و دل سے قبول کر کے پی لیتا ہے اور کھا لیتا ہے، اور اسی میں اپنی شفا سمجھتا ہے۔ اسی طرح مرید نے جب جان لیا کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر مہربان اور کریم و شفیق ہے، اور ماں باپ بھائی وغیرہ سب سے زیادہ شفقت فرمانے، یہ مثال ہر جگہ آتی ہے، مثلا تمہاری والدہ جو ہے نا، اس کے متعلق تو تمہیں یہی اعتماد ہے کہ میرے والدہ میرے ساتھ بہت محبت کرتی ہے، میری والدہ میرا ہر وقت خیال رکھتی ہے، میری والدہ میری ترقی کو ہر وقت سوچتی رہتی ہے۔ اب اگر وہ کسی کام کو کرنے کے لیے کہے، تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ والدہ نے کہا ہے اس وجہ سے تم اس کو اچھا سمجھتے ہو اور اس کو کرتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حالت آئے اس کو اچھا سمجھنا چاہیے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس حالت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی، جب جان لیا کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر مہربان اور کریم و شفیق ہے، اور ماں باپ بھائی وغیرہ سب سے زیادہ شفقت فرمانے والا ہے، ماں اپنے بیٹے پر، باپ اپنے بیٹے پر جتنی محبت کرتا ہے، جتنی نگہداشت کرتا ہے، اللہ جل جلالہ ومن والہ اپنے بندے پر اس سے، ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ جس وقت پیدا ہوئے تھے، ہم لوگ جس وقت پیدا ہوئے تھے، اس وقت ہمارا خوراک روٹی چاول اور بریانی یا کیا کوکو یا کچھ نہیں تھا، صرف ماں کا دودھ تھا۔ جب تک ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ماں کے پستان میں ایک قطرہ بھی دودھ نہیں تھا، ایک قطرہ بھی دودھ نہیں تھا۔ پیدا ہونے سے پہلے دیکھ لو، ایک قطرہ بھی دودھ نہیں۔ اور جہاں بچہ پیدا ہو گیا
تھوڑی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دودھ پیدا کر دیتا ہے کہ نہیں؟ اور اس میں ماں باپ کی کوئی کاریگری نہیں، کوئی دوا نہیں، کوئی کچھ نہیں، آٹومیٹک اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ تو ماں باپ سے زیادہ اللہ رحم کرنے والا، ماں باپ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نگہداشت کرنے والا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ماں کا دودھ نہیں پیے گا تو اس کو دست لگ جائیں گے، قبض ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، جیسے عامةً ہوتا ہے۔ اور تمام آسمان اور زمین کے ذرہ ذرہ کے نفع و نقصان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور جی۔ ایک ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں، اور بندہ اپنی نجات و کامیابی سے ناواقف ہے کہ کس چیز سے ہوگی، بس اپنے سارے معاملات کو حق تعالیٰ کے حوالے کر کے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہیں، کون سی مفید ہے، کون سی مضر ہے، کون کیا، وہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اور ہم جو ہے ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کس سے ہماری مغفرت ہوگی، کس بات سے ہماری مغفرت ہوگی، کس بات سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اور جب اللہ جل جلالہ نے بتا دیا کہ یہ کام کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، یہ کام کرو گے تو تمہارا نقصان ہے، حالانکہ جو کام ہے اس میں ہمارا نقصان ہے، لیکن ہمارا نفس اس میں ہی فائدہ بتاتا ہے۔ جس کی مثال میں نے ابھی بتائی کہ پرائی نامحرم عورت، اس کو دیکھنے میں کیا فائدہ ہے؟ نقصان ہے، لیکن کیا ہے، جب آدمی خود یہ سمجھتا ہے کہ ذرا مزہ آئے گا، لذت آئے گی، وہ اس کا فائدہ سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہی لذت اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کی جگہ پر اگر اس کو نہیں دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہوگی۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جو چیز ہمارے لیے فائدے کی ہے وہ بتائی ہے، شریعت نے وہی بتائی ہے۔ جو ہمارے فائدے کی چیز ہے شریعت نے وہ کرنے کو بتایا ہے، اور جس چیز میں ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے، چاہے اس میں ہمیں فائدہ نظر آئے لیکن اس میں فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ 100 روپے دے کر 125 روپے تم لے رہے ہو، یہ 25 روپے سود کے، تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ تو فائدہ ہے، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں قرآن پاک میں فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالی ربا میں بے برکتی ڈالتے ہیں۔ ربا میں ہزاروں پیسے آ جائیں، ربا کے حرام کے ہزاروں پیسے آ جائیں، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، سمجھ میں؟ اور حق حلال کے جو بھی پیسے ہیں اس میں برکت ہوتی، سمجھ میں؟ اس کو استعمال کرنے میں برکت ہوتی ہے، جو چیز خریدو اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ حرام مال میں برکت نہیں ہے، حالانکہ بظاہر حرام مال میں 100 کا 125 نظر آتا ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میرا دل، میرا نفس تو اس کو تو یہ فائدہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ یہ فائدہ نہیں، نقصان ہے، تو وہ نقصان ہے جی۔ بس اپنے سارے معاملات کو حق تعالیٰ کے حوالے کر کے اس کے قضاء و قدر پر گردن رکھ دے گا۔ اللہ جل جلالہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہو کر رہتا ہے، سمجھ میں؟ بہت تفصیل ہے اس کی۔ ایک مثال اس کی بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے تمہاری تقدیر میں آج لکھا ہے کہ آج تم کو 50 روپے ملیں گے، سمجھ میں؟ کتنی محنت کر لو، کتنی کوشش کر لو، کتنے جیب کاٹ لو، کچھ بھی کر لو، 50 سے زیادہ نہیں ملنے والا تمہیں آج، سمجھ میں؟ اچھا، اب اگر تم نے لیے، محنت کر کے لیے، مزدوری کر کے لیے، ہدیہ میں دیے، کسی طریقے سے ملے، 50 ہی ملیں گے، صحیح راستے سے ملیں گے۔ اور اگر تم یہ سمجھو کہ جیب کاٹیں گے تو 150 مل جائیں گے، 150 آئیں گے بھی لیکن ملیں گے تم کو 85 ہی، وہ 100 پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے، کون لے جائے گا، کہیں کچھ ہو جائے گا، کہیں کچھ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ دین بھر میں جو کچھ ہوتا ہے
وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، آپ نے پڑھا ہوگا عقیدہ عقیدے میں، خیر ہو خیر، شر ہو شر، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. جی. اور یقین کے ساتھ جان لے گا کہ میرے قلب کی شفا اور مرض کا علاج اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اور اگر جب حق تعالیٰ اس کو خوش وقتی نصیب کرے گا تو شکر کرے گا، اور اگر اس پر تنگ وقتی اور آزمائش میں مبتلا ہوگا تو سمجھے گا کہ میرے دل کی تندرستی اور بیماری کی تدبیر اسی صورت میں وابستہ ہے. اور جب مرید ابتدا میں تسلیم و رضا کی بدولت استعداد پیدا کر لیتا ہے، یعنی مرید ابتدا میں تسلیم اور رضا کرنا، ہر جو آدمی کو جو بیعت ہوتا ہے اس کو دو باتیں یاد رکھنی ہے، تسلیم اور رضا. اللہ تعالیٰ جو حالت میں رکھے منظور، بیمار رکھے منظور، تندرست رکھے منظور، خوش رکھے منظور، غمگین رکھے منظور، یہ تسلیم ہے. اور جس حالت پر رکھے اس پر راضی رہے. تو یہ تسلیم اور رضا ابتدا میں ضروری ہے. اور جب تم ہر چیز میں، ہر کھانا کھانے میں بھی سمجھ میں جو آ گیا اس کو خوشی سے کھا لیا، بس سمجھ میں نہیں. اللہ نے میرے تقدیر میں یہی لکھا ہے، میرے تقدیر میں آج یہی ہے، اس کو ناک نہ چڑھائے. سمجھ میں نہیں. ابتدا میں تسلیم اور رضا کی ضرورت ہے. ہر چیز کو پسند کرو اور ہر چیز جو بھی ملے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم سمجھو، فضل سمجھو، تو آگے چل کر تم کو کامیابی ہوگی. جی. جب مرید ابتدا میں تسلیم و رضا کی بدولت استعداد پیدا کر لیتا ہے تو انجام کار کمال عبودیت تک پہنچ جاتا ہے. جب ہر چیز کو تم نے پسند کر لیا، جب ہر چیز پسند کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کام پر تم کو اعتراض نہیں ہے. تم ہر چیز میں راضی تھے، پسند کر رہے تھے، جو حالت ہو سب تمہیں منظور تھی. اب اس کا بدلہ آگے ہوگا کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ تم سے راضی ہو جائے گا اور کہے گا کہ میرا بندہ جو ہے ہر چیز میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اذبح، اپنے بیٹے کو ذبح کرو، کہا کرتا منظور. بیٹا ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، دیکھنا تھا کہ میرے اس حکم پر خوش ہوتا ہے یا خوش نہیں ہوتا. سمجھنا ہے. اب نماز میں حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حی علی الصلاۃ، اب خوش ہوئے کہ نہیں، کہاں سے بانگی سب کو کہہ دیا یار 15 منٹ بعد میں اذان دیتے تو اچھا رہتا. تو تم نے گویا کہ پسند نہیں کیا اور تیاری کر لی. تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعوت کو، بلانے کو پسند کر لیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی حالت ہو اس حالت پر ہمیں رضامندی، تسلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حالت ہمارے لیے مقرر کی ہے، جو حالت دی ہے، غریبی ہے، مالداری ہے، سمجھ میں اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، پسند کرنا چاہیے اور اس حالت پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. یہ اگر یہ ہوتا رہا تو پھر کیا ہوگا آگے؟ تو انجام کار کمال عبودیت تک پہنچ جاتا ہے. کمال عبودیت، بندگی مانے غلامی. غلام کا کام کیا ہے؟ ایک غلام تھا، اس کو پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہ حضرت کو جو پسند ہو. تمہیں جو پسند ہو میرا نام، میرا اپنی پسند کہاں چلتی؟ غلام ہے، میں تو غلام ہوں، میری تو اپنی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. تمہارا نام کیا ہے؟ کہ جو آپ کو پسند ہو. کیا کھائے گا؟ تو کہ جو آپ کو پسند ہو. کیا پہنے گا؟ تو کہ جو آپ کو پسند ہو. یہ کمال عبدیت کہ ساری چیز ہم اللہ کی رضامندی پر چھوڑ دیں. اللہ جو کھلائے اس پر راضی، اللہ جس طریقے سے رکھے اس کے اوپر راضی، اللہ جس طریقے سے ہمارے ساتھ معاملہ کرے وہ ہمیں پسندیدہ ہو. یہ کمال عبودیت ہے. اب عبودیت، عبدیت، غلامی کا کمال یہ ہے. سمجھ میں آ گیا کہ مالک جو تمہارے لیے پسند کرے وہ تمہیں پسند. میری کوئی پسند ہے ہی نہیں، میرا کوئی تقاضا ہے ہی نہیں. یہ ہے کمال عبودیت. جی.
اور اس بلند مرتبے پر جو کوئی بھی پہنچتا ہے قدم بہ قدم بتدریج پہنچتا ہے۔ ایک دم یہ عبودیت ایک دم نہیں آ جاتی، بلکہ محنت کرتے رہنا پڑتا ہے، سوچتے رہنا پڑتا ہے، غور کرتے رہنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ پھسل بھی جاتا ہے، بعض مرتبہ غلطی بھی ہو جاتی ہے تو توبہ کرنا پڑتا ہے، لیکن جب آدمی عامتاً ہر وقت خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس حالت میں رکھے اس حالت میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو آگے چلتے ہوئے تمہارا دل جو اللہ جس حالت میں رکھے اس حالت میں رہنے پر راضی ہو جاتا ہے، یعنی کمال عبودیت آخر میں حاصل ہو جاتی ہے۔ جی، پہلا قدم اور پہلی سیڑھی اعتراض کا چھوڑ دینا ہے۔ پہلا کام تو اعتراض کا چھوڑنا ہے، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا، ارے سب اچھے ہیں، تندرست ہیں، کوئی بیمار نہیں، اور میں کیوں بیمار، سب مالدار ہیں، سب اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور میرے لیے کیوں غریبی ہے، اس قسم کی چیزیں آتی ہیں نا دماغوں میں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض چھوڑ دو، اور یہ سمجھو کہ اللہ جل جلالہ و من والہ، میرے والد سے، میری والدہ سے، میرے بھائی سے، میرے دوست سے، میرے ساتھی سے، میرے سب سے زیادہ اگر کوئی میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، اگر کوئی سب سے زیادہ میری بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اگر کوئی سب سے زیادہ ماں باپ سے بھی زیادہ کوئی میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ یہ اپنے دل میں بٹھا لو، سمجھ میں آ گیا؟ اعتراض چھوڑ دو، پہلا کام۔ اور جب شان تسلیم اس درجے پر پہنچ جائے جیسا اوپر بیان ہوا تو سالک اسلام اور حسن اخلاق سے متصف ہوگا اور انشاءاللہ مراتب عالیہ پر پہنچ جائے گا۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے بعد پھر اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اسلامی احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کو کہا ہے وہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ابھی تو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارا ذہن دوسری طرف ہے، لیکن یہی ہوگا کہ نہیں، آنکھ کو اسی جگہ استعمال کرنا چاہیے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، کان کو اسی جگہ استعمال کرنا چاہیے، زبان اور منہ کو وہی چیز کھانا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو تمہارے اندر عبودیت، سچے بندہ ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ جی، ان 8 شرائط کے فائدے جان لیں کہ ان 8 شرطوں کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کے ظاہر صاف ہو جائے اور وہ حق تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے قابل بن جائے۔ پھر پڑھ اس کو۔ جان لیں کہ ان 8 شرطوں کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کے ظاہر صاف ہو جائے اور وہ حق تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے قابل بن جائے، اور تزکیہ و استعداد نفس و شیطان کو دور کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ تزکیہ جب تک نفس کا جو تقاضا ہے، نفس کی جو پکڑ ہے، نفس کا جو دباؤ ہے، جب تک نفس کا دباؤ ہم ختم نہیں کریں گے، نفس پر ہمارا دباؤ ہونا چاہیے، ہم جو کہیں وہ کرنا چاہیے۔ ابھی تو ہم نفس جو کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، ابھی تو نفس ہم کو جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں، اور اس وجہ سے نفس کا دباؤ ہمارے اوپر ہے۔ لیکن نفس کی جب ہم اصلاح کریں گے تو اس وقت پھر نفس ہم جو کہیں گے وہ نفس کرے گا۔ ہم کہیں گے نماز پڑھنا ہے تو وہ پڑھنے کے لیے تیار، وہ کہے گا مطمئن نہ ہو جاتا ہے، وہ سمجھ میں آئے نہیں؟ جی، اس لیے یہ 8 شرطیں بیان کی گئی، ان کے بغیر یہ دفاع نہیں ہو سکتے، کیونکہ دل نے جب سے دنیا میں آ کر ہوش پکڑا ہے طرح طرح کی شکلوں کے نقوش اس میں جم گئے ہیں، اور یہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ دیکھو جس وقت ہم پیدا ہوئے تھے، آپ لوگ بھی جس وقت پیدا ہوئے تھے، کس کے دل میں حسد تھا، کس کے دل میں کبر تھا، کس کے دل میں تکبر تھا، کس کے دل میں عجب تھا، میں ہی سب سے اچھا، انا خیر من، تھا کسی کے دل میں؟ نہیں تھا۔ لیکن لوگوں کے ساتھ ہم ملتے رہے، جلتے رہے، معاشرے میں، گھروں میں، ساتھیوں میں، مدرسوں میں، دوستوں میں، احباب میں جتنا ہم ملنے لگے تو اس ملنے کی وجہ سے سامنے والے میں جو برائی تھی لوئی چمبک کی طرح وہ کھینچتے کھینچتے ہمارے بدن میں آ گئی۔ اس کو گالی دیتے سنا، گالی دینا شروع کیا، اس کو تکبر کرتے سنا،
تو ہم بھی تکبر کرنے لگ گئے. اس کو عجب میں دیکھا کہ میں سب سے اچھا ہوں, تو کیوں سب سے اچھا ہے؟ میں سب سے اچھا ہوں. تو یہ ہمارا دل جو بالکل صاف شفاف تھا, لیکن لوگوں میں رہنے کی وجہ سے, ماحول میں رہنے کی وجہ سے, اسی وجہ سے ماحول کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. ماحول کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اچھے ماحول میں جاؤ تو اچھائی بہت جلدی حاصل ہوتی ہے, برے ماحول میں جاؤ تو برائی بہت جلدی حاصل ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اسی وجہ سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مدرسے کی زندگی میں ماحول اچھا ہو. پرانے بزرگوں کی باتوں کو تم دیکھو گے, ان کے سوانے وغیرہ کو تو پڑھو گے, تو اس میں تمہیں ملے گا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس زمانے میں پڑھتے تھے, اس زمانے میں وہ ہماری طرح ایک دوسرے کی غیبت میں لگے ہو, ایک دوسرے کی برائی میں لگے ہو, یا فلانی ہوٹل کا کھانا اچھا ہے, فلانی جگہ کا اچھا ملتا ہے, اس قسم کی چیز وہ نہیں کرتے تھے, ہے کہ نہیں؟ اور آج ہم مدرسے میں رہتے ہوئے بھی ماحول ہی ہمارا نہیں ہے. یہاں اتنا اچھا ماحول ہے کہ وہ 7 قسم کی حدیث جب آتی ہے حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ و امن والو 7 قسم کے آدمی کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. یاد آ گئی وہ حدیث؟ سمجھ میں آیا؟ اس حدیث کو جب میں سمجھاتا ہوں تو اس وقت میں خاص طور پر کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھا ہمارے لیے انتظام کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ پورے 24 گھنٹے میں ہمارے کمرے میں, ہمارے مدرسے میں, ہمارے ہاسٹل میں, ہماری بورڈنگ میں کوئی لڑکی کوئی عورت نہیں آتی. آنکھ سے اگر بچنا چاہے تو ہم بچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ہاسٹل میں کہیں ریڈیو, کہیں گانا, کہیں کچھ نہیں بچا. اب تو ذرا مشکل ہے موبائل کی وجہ سے, میں نہیں جاتا, لیکن پتہ نہیں, امید اچھا گمان تو رکھنا ہی چاہیے. سمجھ میں آئے نہیں؟ بہرحال یہ سب چیزوں کو تم دیکھو تو یہ اگر کوئی آدمی مدرسے کی زندگی میں اچھی طریقے سے زندگی گزارتا ہے, شابن نشأ فی الاسلام, نوجوان آدمی اسلام کے ماحول میں پلا. اب یہ تمہاری 12 سال کی عمر سے تم کو مدرسے میں چھوڑ جاتے ہیں اور 25 سال تک مدرسے میں رہتے ہو. اب یہ ماحول اگر اچھا ہے, سمجھ میں آئے نہیں, تو نماز کی بھی پابندی ہوگی, تلاوت کی بھی پابندی ہوگی, سب کچھ ہوگا. لیکن ماحول ہی خراب ہے تو اس وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں مدارس میں ماحول اچھا بنے, تلاوت والا ماحول بنے, ذکر والا ماحول بنے. محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں, سمجھ میں آئے؟ خود ہماری بھی کوتاہی ہے, سمجھ میں آئے؟ لیکن ان کو کہو کہ بھائی ذکر کی مجلس میں آؤ, ذکر کرو. بیس 25 تو میرے لڑکے ہیں دورے والے اور دارالفتہ والے, صبح کو ذکر کی مجلس میں 20 میں سے 5 بھی نہیں آتے. اب جب تم ہی نہیں سدھرنا چاہتے ہو, تمہیں ماحول نہیں چاہیے, تو میں زبردستی تو کر نہیں سکتا. زبردستی کروں گا تو پھر کہو گے کہ مفتی صاحب مارتے ہیں, مفتی صاحب کو کیا حق پہنچا ہے مارنے کا. ٹھیک ہے, تو بھائی ماحول, اصل چیز ماحول ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے پہلے دارالعلوم دیوبند وغیرہ کا ماحول اتنا اچھا تھا کہ دربان تک صاحب نسبت ہوا کرتے تھے. دربان تک صاحب نسبت ہوا کرتے تھے. صاحب نسبت کسے ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں وہ تم جانو. حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے مظاہر علوم کا ماحول دیکھو, پھر اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کا ماحول دیکھو. سمجھ میں آئے تھا؟ اب سب جگہ ماحول بدل گیا, اور اب تو بہت زیادہ ہمارے مدارس میں بھی ماحول بدل گیا. بہت سارے اشکالات کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں کہ مول صاحب تمہارے پاس وہ لڑکا پڑھتا ہے نا, سمجھ میں آیا, ذرا دیکھنا وہ داڑھی کترواتا ہے. ارے بھائی یہاں ماحول ہی داڑھی کا ہے, سب داڑھی والے, کوئی داڑھی کو
کون انکار کرتا ہے, کون داڑھی کا یہ کرتا ہے, پھر بھی تم داڑھی کترواؤ تو پھر ایسے ماحول میں جاؤ گے جہاں داڑھی نہیں ہے وہاں تو تم منڈا ہی دو گے پھر. اور سمجھ میں آیا؟ تو بات ہے ماحول بنانے کی. حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے لوگ وہاں رمضان میں آتے تھے, کہا کہ بہت اچھا معمول ادا ہوتا تھا, اور گھر جا کے وہ بات نہیں رہی. تو حضرت لکھتے تھے کہ بھائی یہاں ماحول تھا, ایسا ہی ماحول اپنے یہاں بناؤ. اگر ایسا ہی ماحول تم اپنے یہاں بناؤ گے تو وہی فائدہ ہوگا. ہر جگہ ذکر کی مجلس ہوگی, ذکر کی بات ہوگی, سمجھ میں آ گیا, تلاوت کی مجلس ہوگی, تلاوت کی بات ہوگی تو. لیکن یہاں تو کرنا ہی نہیں ہے, ماحول ہی نہیں بنانا ہے, تو پھر کیسے کام چلے گا؟ تو اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نصرت ہو, مدد ہو, ماحول بناؤ. اب تم نے نماز کا ماحول بنا لیا ہے. جیسے تبلیغی مرکز پر جاؤ, تبلیغی اجتماع میں جاؤ, تو وہاں ایک نماز کا ماحول ہوتا ہے. وقت ہوتے ہی کسی کو کہنا بھی نہیں پڑتا, ہر ایک آدمی اپنے اپنے طور پر وضو کر کے وہاں کر بیٹھ جایا کرتا ہے. دیکھتے ہو کہ نہیں وہ ماحول کا اثر. اور یہاں کیا ٹھوکنا پڑتا ہے, اٹھو اٹھو, چلو 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 چلو. ماحول کی جگہ پر بھی ماحول نہ ہو تو پھر کام کیسے چلے گا؟ جی. دل نے جب سے دنیا میں آ کر ہوش پکڑا ہے, طرح طرح کی شکلوں کے نقوش اس میں جم گئے. اس لیے دل میں ہر اچھی نفس ہے, ابھی تو وہ ہر اچھی چیز اسے اچھی لگتی ہے. ہر اچھا کپڑا اچھا لگتا ہے, ہر اچھا مکان, ہر اچھی گاڑی, ہر اچھی چیز, ہر اچھی چیز اس کو اچھی لگتی ہے. اور وہ اس کو اولاً تو دیکھنا چاہتا ہے, دیکھنے کے بعد حاصل کرنا چاہتا ہے, اور حاصل نہیں ہوتی تو پھر دغا بازی ہے, رشوت ہے, ظلم ہے, چوری ہے, ہر چیز اس میں پھر آہستہ آہستہ آنی شروع ہو جاتی ہے. جی. اور یہ ظلمات وہ تاریکیاں ہیں جن سے دل زنگ پکڑ گیا ہے اور غفلت قبول کر بیٹھا ہے. اس وجہ سے اس میں دل میں زنگ لگ گیا ہے, غفلت آ گئی ہے. حالانکہ دل تو بہت صاف ستھرا تھا, اس میں تو بہت اچھی باتیں داخل ہوتی تھی. اسی وجہ سے چھوٹے بچوں کو دیکھو, چھوٹے بچوں کو دیکھو کہ ذرا سا اس کے سامنے اللہ اللہ کرو, وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ شروع میں ابتدا کی بات کر رہا ہوں, بہت پہلے کی بات. جب ڈابیل میں ہم نے ذکر شروع کیا, اکیلے ہی تھے ذکر کرنے والے, پھر اس کے بعد مفتی صاحب وغیرہ آ گئے. بہرحال تو ذکر کرتے تھے تو وہ راستے میں سے لڑکے جاتے تھے, میرا کمرہ راستے میں تھا, تو وہ اللہ کی ضرب کو وہ چھوٹے بچے سنتے تھے تو وہ اللہ کی ضرب کرتے کرتے جاتے تھے. سیڑھی پر چڑھتے ہوئے وہ اللہ کی ضرب لگاتے تھے. اور اکابرین مشائخین ان پر اثر ذرا بعد میں ہوتا ہے, یہ تو تجربے کی بات ہے, سمجھ میں آیا نہیں؟ یہاں پر بھی تم دیکھو تو چھوٹے بچے ہیں, وہ اس لیے کہ ان کے دل ابھی صاف ہے. یہ تو دل پکے ہو گئے, اس میں تو کیا ہے, گہن لگ گیا ہے, زنگ لگ گیا ہے. جی. بس طہارت, ذکر, خلوت, سکون, نفی خواتین اور ربط شیخ توحید مطلب سے آئینے دل کا زنگ صاف کرنا چاہیے. یہ ایک سطر میں پورا سبق آ گیا, سمجھ میں آیا نہیں؟ تمہارا جو دل ہے, اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اور صاف کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ پھر شروع سے پڑھو. بس طہارت, ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرو. یہ بھی میں نے بتایا تھا, اور اس وقت رہ گیا تھا کہ چلو تم کہو گے یار یہ تو بہت مشکل ہے 24 گھنٹے باوضو رہنا. حالانکہ مشکل کچھ نہیں ہے, ویسے بھی ہم 12 گھنٹے تو تقریباً وضو کے ساتھ ہوتے ہی ہیں. 6 گھنٹے تو مدرسے میں پڑھنے ہی کے ہیں, سمجھ میں آیا نہیں؟ فجر کے بعد ذکر کیا, اور بعض مرتبہ ہم جیسے بڈھوں کے لیے بھی ظہر کے وضو سے عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, سمجھ میں آیا نہیں؟ جیسا باوضو ہی ہوا کہ نہیں. تو اگر اس حالت میں اگر ہم باوضو رہنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں. میں نے بتایا کہ دورے کے سال میں
یا جوانی میں پڑھنے کے زمانے میں باوضو رہنے کا معمول تھا، لیکن اب کسی وجہ سے نہیں رہا. چلو 24 گھنٹے نہ ہو، رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سو جاؤ. رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سو جاؤ. تو سو جاؤ گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، میں بھی کہتا ہوں، لیکن تم تو باوضو سوئے کہ نہیں؟ سمجھ میں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تھا باوضو سونے والوں میں تمہارا نام آ گیا کہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب باوضو آدمی سوتا ہے تو روح نکلتی ہے، سو جاتا ہے تو روح تو نکلتی ہے کہ نہیں، اور وہ جاتی ہے ملائے اعلیٰ کے پاس، اللہ کے حضور میں جاتی ہے سب کی روح. اگر باوضو سویا ہے تو وہاں سجدہ کرنے کی اجازت ملتی ہے اس کو، اور اگر باوضو نہیں سویا ہے تو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہیں سے واپس آ جاتی ہے وہ. اور راستے میں جاتے اور آتے کبھی کبھی ملائے اعلیٰ میں بعض چیزیں جیسے ٹی وی میں دیکھ لیا جاتا ہے، اس طریقے سے دکھلا دیا جاتا ہے، وہ تمہارے مبشرات ہیں، وہ خواب ہے جو تم دیکھتے ہو. سمجھ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری روحیں جاتی ہے. تو اگر اس طریقے سے ہم رات کو سوئے تو 10-12 گھنٹے باوضو ہو جائے گا. 10-12 گھنٹے نہ صحیح، 8 گھنٹے تو ہم سوتے ہیں کم سے کم. تو 8 گھنٹے باوضو ہو گئے کہ نہیں؟ یعنی وضو ٹوٹ گیا ہے لیکن سوئے تھے تو ابتدا کے ساتھ سوئے تھے کہ نہیں وضو کے ساتھ. سمجھ میں؟ اور پھر فجر میں وضو کیا. اب وہ فجر کا وضو کسی کا 9 بجے تک چلا، کسی کا 9:30 بجے تک چلا، 9:30 بجے تک وضو کیا، وہ 12 بجے تک چلا. اور پھر ظہر کا وضو کیا، عصر تک چلا، عصر کا وضو کیا، مغرب تک چلا، مغرب کا وضو کیا، عشاء تک چلا. اب کتنا سارا وقت باوضو ہو گیا. سمجھ نہ گیا؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے دل کی صفائی منظور ہے تو پہلا کام کیا بتایا؟ طہارت. طہارت ظاہری اور طہارت باطنی. سمجھ میں؟ طہارت ظاہری کا اثر بھی باطن پر پڑتا ہے، اس وجہ سے طہارت ظاہری وضو غسل وغیرہ یہ ہونا چاہیے. جی. دوسرا ذکر تسبیحات وغیرہ ہے. 12 تسبیح کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ زمانہ ہے 12 تسبیح پڑھنے کا. سمجھ میں آنے؟ اس لیے کہ بدن میں قوہ ہے، بدن میں طاقت ہے اور وقت میں گنجائش ہے. ابھی کھانا پکانے کی، کھانا لانے کی، گھر کی کوئی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں. سمجھ میں آنے؟ پھر ہوگا تو یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ. سمجھ میں آ گیا؟ اور چکر کھانا پڑے گا. ابھی تمہارے پر کوئی ذمہ داری نہیں. تو اس وقت میں تم اگر ذکر کرنا چاہو، 12 تسبیح کرنا چاہو، پاک رہنا چاہو، تندرستی کے ساتھ رہنا چاہو، خوشی کے ساتھ رہنا چاہو، سب کچھ ممکن ہے. جی. خلوت تو ہے ہی ہے. چلو خلوت من تنہائی، دوستوں احباب کے ساتھ تعلقات ہی نہ ہو جائے. جتنا زیادہ دوسروں سے، دوستوں سے دور رہو گے اتنا فائدہ ہوگا، جیسے بتایا تھا. جی. سکوت. بکواس کرنے کی جگہ پر کم سے کم بولنے کی عادت ڈالو. سمجھ میں آیا نہیں؟ جتنا زیادہ کم بولو گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. جی. نفی خواطر. جو تمہارے دل پر وسوسے آتے ہیں اس کی نفی کرو، اس کو نکالو اور اس کو ذکر وغیرہ کے ذریعے سے دل کو صاف کرو، جس کی تفصیل تمہارے سامنے آئی تھی. ربط شیخ. اور شیخ کے ساتھ تعلق. شیخ کے ساتھ تعلق. یہاں تب تو یہ ہوتا ہے کہ مرید ہوئے، اس دن ملاقات ہوئی، پھر 4 سال 5 سال 6 سال ہو گئے. سمجھ میں؟ آج ملاقات ہو رہی. بھائی ایسا تو مناسب نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ، پہلے دن دوا لاؤ اور پھر 4 سال تک دوائی نہ لاؤ تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نہ وہاں تو ضرورت پڑے گی تو جانا پڑے گا، لیکن یہاں فرصت نہیں ملتی، موقع نہیں ہے، حضرت کی ملاقات نہیں ہوتی، حضرت کی زیارت نہیں ہوتی.
اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جہاں تمہارے قریب میں شیخ ملے ان شیخ سے تعلق رکھو کہ آپ پوچھ کر آپ آگے پیچھے کام کر سکو. جی توحید مطلب. توحید مطلب تو میں نے بتایا تھا تم کو. بہت سارے بزرگ ہیں, کسی بزرگ کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں, کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں, لیکن تمہیں فیض اٹھانا, فائدہ اٹھانا اپنے شیخ ہی سے ہونا چاہیے. شیخ کے علاوہ دوسرے کی طرف تمہارا دھیان نہ جائے. تو توحید مطلب میں تفصیل بتائی تھی تم کو, وہ توحید مطلب. آئینہ دل کا زنگ صاف کرنا چاہیے. دل کے اوپر بہت ساری گندگیاں برائیاں بیٹھ گئی ہے, اس کو صاف کرنا چاہیے. آہستہ آہستہ کوشش کرو گے تو سب کچھ ہو جائے گا. کیسی بری چیز ہو نکالنا چاہو تم, دیر لگے گی, محنت کرنی پڑے گی. نکالنا چاہو گے تو نکل جائے گی, لیکن جب وہ عادت نکل جائے گی, گالی گلوچ کی عادت ہے, بولتے بولتے بہت بولتے ہو, لیکن اب اس کو نکال رہے ہو تم, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پھر تمہاری زبان سے گالی کا لفظ نکلے گا ہی نہیں, اس لیے کہ تم اس کو چھوڑ چکے ہو. تکبر ہوگا ہی نہیں, سمجھ میں, اپنے آپ کا سب سے بڑا اور اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا ہوگا ہی نہیں, بلکہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ رذیل, سب سے زیادہ حقیر, سب سے زیادہ کمینہ, سب سے زیادہ نالائق سمجھو گے. جی. اور جب بندہ ان شرائط جو بیان کیے گئے پر استقامت سے عمل کرتا ہے تو معیت و شہود کی روشنی کو دل میں حاصل کرتا ہے. چنانچہ یعنی الفاظ تو آسان ہے, سمجھ میں آیا ہوگا, لیکن پھر بھی بتا دوں. کہتے ہیں کہ یہ چند چیزیں تم لوگوں کو بتائی گئی ہیں, اس کے اوپر تم کوشش کرو. کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ, معیت, اللہ کا ساتھ تمہارے ساتھ ہوگا. اور اللہ کا جب ساتھ ہوتا ہے تو فکر کرنے کی ضرورت ہے نہیں. میں نے بتایا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں غار میں تشریف لے گئے. غار کی پوزیشن ایسی تھی کہ اگر کوئی غور سے اس میں نیچے سر کر کے اگر دیکھنا چاہتا تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں کوئی چھپا ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی مدد کر دی. حضرت ابوبکر کو اپنی فکر نہیں تھی, حضرت ابوبکر کو فکر تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ میرا حبیب اگر پکڑا گیا تو کیا ہوگا, یہ لوگ تو ابھی مار ڈالیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے کوئی اذیت نہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اوپر آ گئے ہیں, اگر ذرا سا سر جھکائیں گے یوں نیچے کر کے تو ہم کو دیکھ لیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا الفاظ فرمائے, قرآن پاک میں موجود ہے, لا تحزن, غمگین مت ہو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جب اللہ ساتھ ہوگا, اللہ ساتھ ہوگا تو پھر کس کی کیا ہمت ہے. تو ایسا ابھی جو سارا تفصیل پورے گھنٹے تم کو بتلائی, اگر اس کو اختیار کرنا شروع کرو گے, مشکل ہوگی لیکن اختیار کرنا شروع کرو گے تو آخر میں کیا ہوگا, اللہ کی معیت, اللہ کا ساتھ تمہارے ساتھ ہوگا. اور جب اللہ کا ساتھ ہوگا تو پھر کیا پریشانی ہے. چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں هو معکم اینما کنتم, هو معکم اینما کنتم, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اینما کنتم, بہار میں ہو, بنگال میں ہو, جہاں کہیں بھی ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. پھر کیا فکر ہے. جی. کسی نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ صوفی کی صفت ذاتی کیا ہے, تو آپ نے فرمایا جلدی کر. آپ نے فرمایا بچو بچو ظاہر کو لو اور صفت ذات مت پوچھو. مگر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا کہ وہ ایسا گروہ ہے جس کو حق تعالیٰ کی معیت حاصل ہے. یعنی جی اللہ والے لوگ ہیں, جو اللہ والے لوگ ہیں ان کو ان کے ساتھ اللہ کی معیت ہے. اس وجہ سے اس گروہ کو چاہے وہ معمولی کپڑے ہو, معمولی دکھائی دے رہے ہو, معمولی ہو,
لیکن ان کو معمولی مت سمجھو، ان کے اوپر بہت بڑی ذات کا ہاتھ ہے، بہت بڑی ذات کا ساتھ ہے. جی. اور ان کی مائیت کی حقیقت کو بجز حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. عارف کا راستہ یہی ہے کہ اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کر کے، بس یہ ہے سب سے پہلے اپنے نفس کو گندگیوں سے، حسد، بغض، کینہ، کپٹ جتنی بھی ہے، ریاکاری وغیرہ، سب اپنے نفس کو ان چیزوں سے دور کرو، نفس میں سے نکالو ان چیزوں کو. اوامر و نواہی کی پابندی، اوامر اور نواہی جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے نواہی، اس سے رکنے کی کوشش کرو. اور سنت کی پوری اقتداء اور آداب کی پوری رعایت رکھ کر اور صاف ستھرے نفس کو بارگاہ الہی کا مقرب بنائیں. اور اپنے نفس کو بارگاہ الہی کا مقرب بناؤ. جتنا زیادہ تم پاک صاف ہوں گے اتنا اللہ کے قریب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. دیکھو کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اللہ مدد کرتا ہے. ہمیں بھاری لگے گا، نفس بھاری لگے گا، لیکن اللہ جب مدد کرے گا تو اللہ کی مدد سے ساری مشکلیں دور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.